اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج میں ایک ایسے موضوع پر کچھ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ موضوع بہت تکلیف دہ ہے۔ جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ ہماری سوچ بدل چکی ہے۔ موضوع کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سابقہ امتوں کے 71 اور 72 فرقے بنے تھے، جبکہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے صرف ایک ہی فرقہ ناجی ہوگا۔ اس میں تھوڑی سی باتیں غور طلب ہیں۔ جو ناجی فرقہ جس کے متعلق حضرت نے ارشاد فرمایا ہے، اس کا نام تو نہیں بتایا گیا، اس کی کوئی تعریف تو نہیں کی گئی کہ اس کے کیسے خواص ہوں گے، کیسے حالات ہوں گے۔ صرف ایک بات بتائی گئی ہے کہ وہ فرقہ پورا کا پورا مکمل طور پر جنتی ہوگا، یعنی اس فرقے کے لوگ سارے کے سارے جنتی ہوں گے۔ دوبارہ اگر اس حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے، غور سے دیکھیں گے، تو پھر بھی یہی بات سامنے آئے گی کہ ایک فرقہ ناجی ہوگا، یعنی فرقہ مکمل طور پر وہ جنتی ہوگا۔ اب ہم اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے فرقوں کو دیکھتے ہیں، جن میں بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل تشیع ہیں اور بہت سے فرقے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان فرقوں میں سے کون سا ایسا فرقہ ہے جو سارے کا سارا، جس کے تمام لوگ جنتی ہوں گے۔ کسی بھی ایک فرقے لے لیں، کیا اہل حدیث کے تمام لوگ اسلام پر عمل کرنے والے اور اس کی روح کو ماننے والے، ان میں کوئی بھی دین سے انحراف کرنے والا نہیں ہے اور ان میں سے کوئی بھی اخلاقی غلطی میں مبتلا نہیں ہے، حقوق العباد کی خلاف ورزی کوئی نہیں کر رہا؟ جب ہم ان باتوں کو سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں۔ اسی طرح بریلوی، دیوبندی، اہل تشیع، جب ہم ان کو ایک مکمل فرقے کے طور پر دیکھتے ہیں، کیا وہ سارے کے سارے اس معیار پر جو کامیابی کا معیار ہے پورا اترتے ہیں؟ لیکن ہمیں ہر جگہ سے مایوسی ہوتی ہے کہ وہ تمام فرقہ ایک جیسے نہیں ہیں اور وہ کامیابی کے معیار پر پورا نہیں اترتے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ فرقہ کون ہے، کون سا ہے، کیسے بنے گا، کب آئے گا، یا بنا ہوا ہے، یا اس کے بارے میں کچھ اور سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ اس تعریف پر کون سا فرقہ جو پورا اترتا ہے۔ آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، لیکن میں جو سمجھتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ دیکھیے، ہم تمام مسلمان ہیں، توحید کا اقرار کرتے ہیں، رسالت کا اقرار کرتے ہیں اور شعائر اسلام کا احترام کرتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی، ہم جتنے بھی فرقے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو کہ اسلامی شعائر کا انکار کرتا ہو، رسالت کا انکار کرتا ہو یا توحید کا انکار کرتا ہو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر فرقے میں، ہر گروہ میں چند اشخاص، کچھ لوگ ایسے ہیں، اگرچہ وہ کم ہیں لیکن ایسے ہیں جو حقوق اللہ کا بھی خیال رکھتے ہیں اور اسلامی شعائر کا بھی خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت و احترام کا بھی خیال کرتے ہیں اور اسلامی روح ان میں پوری طور پر نظر آتی ہے۔ ان کو دیکھ کر پتہ لگتا ہے کہ اسلام دین کیسا بہترین دین ہے اور کیسے کیسے اصول دیے ہیں اور اس میں انسانیت کا احترام کس حد تک موجود ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گروہ، جس گروہ کا ناجی گروہ کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، وہ ان سب فرقوں میں سے وہ لوگ ہوں گے جو کہ ایمانیات کے تقاضے کے طور پر
ایک دوسرے سے ملتے ہوں گے، وہ ایک ایمان کی بنیاد پر ایک فرقہ بنے گا، جس کے کچھ کسی گروہ سے، کچھ کسی گروہ سے، کچھ کسی گروہ سے ملتے جلتے لوگ ہوں گے، جو کہ ایک گروہ بنائیں گے۔ یہ تو گروہ ہم نے آپ بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو یہ گروہ نہیں بنائے، ہم نے خود سے نام رکھے ہوئے ہیں۔ بریلی ایک شہر تھا، اس کے نام پر فرقہ ہو گیا، دیوبند ایک شہر تھا، اس کے نام سے فرقہ ہو گیا، کسی نے اہل حدیث رکھ لیا، کوئی اہل تشیع ہو گئے۔ یہ سب ہمارے اپنے رکھے ہوئے نام ہیں، اللہ تعالیٰ نے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نام نہیں رکھے ہیں۔ شاید آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ یہی ایک وہ گروہ ہے جو کہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا، اور یہ دنیاوی فرقوں میں سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، ہر فرقے میں سے ہوں گے جو اسلام کی روح کے مطابق عمل کرنے والے ہوں گے۔ جب یہ لوگ ایمان کی بنیاد پر ایک فرقہ بنائیں گے تو وہ ایک ناجی فرقہ ہوگا۔ ہمارے جتنے بھی فرقے موجود ہیں ان میں سب فرقے اعمال کی بنیاد پر بنے ہوئے ہیں، ایمان کی بنیاد پر کوئی فرقہ نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فرقہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا وہ ان گروہی تعصبات سے بالکل پاک ہوگا، نہ اس کا تعلق دیوبند سے ہوگا، نہ بریلی سے ہوگا، نہ اہل حدیث ہوگا، نہ اہل تشیع ہوگا، بلکہ ان ساروں میں سے وہ چند لوگ ہوں گے جو کہ ایمان کی بنیاد پر آپس میں عقائد کے لحاظ سے ملتے جلتے ہوں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کو نہ جانتے ہوں، لیکن وہ ایک گروہ میں شمار ہوں گے، اور وہی ناجی فرقہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات اچھی لگے گی، لیکن آخر میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں، آپ میرا نام بھی پڑھتے ہیں کہ میں بنیادی طور پر حکیم ہوں۔ آئندہ ایک دو ویڈیو کے بعد میں حکمت کے بارے میں کچھ ویڈیو بناؤں گا جو اپنے اس چینل پر پوسٹ کروں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حکمت کے موضوع پر میری وہ ویڈیوز دیکھ سکیں تو برائے مہربانی اس چینل کو تفہیم ہدیٰ کے جو نام سے موجود ہے اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایمان کی صحت کے بارے میں جو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ دیں گی، اور جو جسمانی صحت کے بارے میں نسخے جات آپ کے سامنے رکھوں گا، مجھے امید ہے کہ وہ بھی صحیح آپ کے لیے ہوں گے۔ والسلام، اللہ حافظ۔